آپ یہاں نہیں لگائیں نا، ایک ہی اس میں ویڈیو نہیں آئے، ویڈیو نہ آئے، ویڈیو نہ آئے نہیں، ایسے آنی چاہیے، ویڈیو آنی چاہیے، کوئی بات نہیں، آ رہی بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں نا، ان کو زوم میں شامل کرنا ہے، وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، بس چلیے، ہاں جی لگا دیں مجھے، چلو ٹھیک ہے، لگائیں، ٹھیک ہے۔ آج کچھ چیز ملی ہے؟ گفتگو کر آپ ادھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر بھی چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، وبعد۔ تمام مشارکین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں بھی جو احباب تشریف فرما ہیں اور آن لائن زوم پر بھی اس وقت ہمارے ساتھ 6 شرکاء ہیں، اور فیس بک کے اوپر تو مجال وسیع ہے، وہاں عمومی طور پہ جو بھی احباب شریک ہونا چاہیں وہ استفادہ کریں۔ آج کی یہ مبارک مجلس جو ہے اصول اجتہاد اور اصول افتاء کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں آج تو انشاءاللہ اصول اجتہاد کے حوالے سے کچھ تعارفی مباحث پیش کیے جائیں گے۔ اس میں انشاءاللہ فضیلۃ الشیخ الاستاذ ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی حفظہ اللہ اساسی گفتگو فرمائیں گے، اور اس کے بعد سوالات اور مذاکرے کی جو ہے نوعیت انشاءاللہ وہ بھی اس میں رکھ دی جائے گی۔ مجلس کا بابرکت آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ ڈاکٹر فہد اللہ مراد صاحب سے کہ وہ سورہ شورى کی آیت مبارکہ کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بينهم، وإن
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اجتہاد ایک بہت عمومی موضوع ہے۔ ہم یہ سلسلہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں اس کو ہر جمعرات کو جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کو اصول شریعت سے پیش کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ اجتہاد اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بہت وسیع و عریض ہے۔ ہمیں جو بھی گفتگو کرنی ہے وہ شریعت کے دائرے میں کرنی ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے لیے اللہ کی رہنمائی، اللہ کی توفیق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کا نام وحی ہے، اور وحی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وحی جو ہے وہ صرف کتاب و سنت میں محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس وقت ہمارے سامنے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور اس کی مراد اور بیان ہمارے سامنے سنت و حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ وحی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ہو تو وہ پھر انسانی صلاحیتوں کے مطابق جو بھی محنت کی جاتی ہے وہ اجتہاد کے زمرے میں آتی ہے۔ اجتہاد کی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور اس کے گوشے اور پہلو کیا ہیں، یہ موضوع انشاءاللہ بہت تفصیل سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں نے آج تمہیداً جو چیز پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ شریعت ہے۔ مسلمانوں کے اندر گروہ موجود ہیں، اور یہ بات بھی معروف ہے کہ مسلمانوں کے کچھ گروہ جو ہیں وہ
شریعت کو مانتے ہیں اور کچھ گروہ جو ہے وہ شریعت کو نہیں مانتے. جو گروہ جو ہے وہ شریعت کو نہیں مانتے وہ کئی صدیاں قبل جو ہے انہیں دار اسلام سے خارج کر دیا گیا. مگر میں پہلے آپ کو وہ گروہ جو شریعت کو نہیں مانتے ان کا اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک نقشہ آ جائے. مسلمانوں کے اندر فقہی تنوعات یا اختلافات کے نتیجے میں جو گروہ بنے وہ اماموں کے نام سے تقسیم ہوئے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ شیعہ سنی اور ان کے بالمقابل اور بھی گروہ جو ہیں وہ سامنے آتے رہے. لیکن میں نے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ سنیوں میں جو چند ایک گروہ اپنی فقہ کے حوالے سے جو ہیں وہ معروف ہیں، جیسے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور اس طرح حنبلی، ظاہری، اور اسی طرح اور بھی بنیادی طور پر 13 اماموں کے نام سے جو ہے وہ فقہی حلقے بنے تھے. کچھ حلقے جو ہیں وہ اپنے خادموں کی وجہ سے چلتے رہے، اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جن کا غلبہ تھا وہاں وہ اپنے گروہی کام بھی کرتے رہے، اور کچھ حلقے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے. تو میں اس وقت جو معروف گروہ ہیں ان میں شیعہ سنی کی تقسیم کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ مسلمانوں کے 4 فقہی گروہ ہیں. خلافت عثمانیہ کے اندر جس طرح 4 مسلح بنائے گئے، اور شیعہ کے ہاں جو 3 گروہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جعفری کہلاتا ہے، اور انہیں اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ زیدی کہلاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر زید کے نام سے جی یہ لخت جگر تو میں نے کہا ہے، لیکن یہ ویسے آپ کو بتاؤں کہ یہ پڑ پوتے ہیں. تو ان کے نام سے جو ہے وہ زیدی کہلاتا ہے. اور ایک ان کا گروہ ہے جو اپنے آپ کو امامی کہتا ہے، اور امامی گروہ جو ہے یہ مختلف ناموں سے جو ہے معروف ہیں. علوی آج بہت جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جو مشہور 2 گروہ ہیں جو باطنی گروہ کہلاتے ہیں، وہ آغا خانی اور بوہری، یعنی آج یہ 2 فرقے معروف ہیں. آغا خانی اور بوہری جو ہے وہ دونوں شریعت کے قائل نہیں، لیکن اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ان میں صرف جو ہے وہ اثنا عشری جو ہیں وہ شریعت کے قائل ہیں. اور جی باقی جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کے قائل ہیں. باقی رہا کہ کیسے وہ تقسیم ہوئی اور کیا کیا شکلیں انہوں نے اختیار کی، یہ انشاءاللہ اب آئندہ ایک ایسا موضوع رکھ کر جو ہے میں آپ کو جو مسلمانوں کا تاریخی ارتقاء ہوا ہے سوچوں کے اعتبار سے اس وقت ان کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو میں نے آپ کو آج جو
خاص طور پر عنوان دیا ہے وہ اصول شریعت کا اس لیے دیا ہے کہ مجھے کسی گروہ کی ترجمانی نہیں کرنی. مجھے بنیادی طور پر جس کو شریعت کہتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شریعت صرف محمدی ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہاں بڑے سخت متعصب لوگ جو ہے وہ فقہ کے اندر موجود ہیں، لیکن کوئی گروہوں میں سے اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا. مثال کے طور پر کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ حنفی شریعت ہے، نہ مالکی شریعت ہے. حتیٰ کہ شیعہ کے اندر بھی جعفری شریعت کا کوئی تصور نہیں ہے. شریعت جو ہے وہ صرف وحی کا نام ہے. تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آج میں نے آپ کو صرف شریعت کا تعارف کروانا ہے اور پھر یہ بتانا ہے کہ اصول شریعت سے کیا مراد ہے. میں ویسے اس وقت زیادہ اختلافات پیش کرنے کی بجائے اصول تو اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں جڑ اور بنیاد کو، لیکن ہماری فنی اصطلاح میں اصول کا لفظ ان طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے یا کسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے، کسی چیز کو جاری اور ساری کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ آئے گی کہ شریعت جو ہے وہ اس وقت کس حال میں ہے، کیا وہ نافذ شدہ ہے یا نافذ کرنی ہے. چونکہ اس کا تعلق جدید معاشرے سے ہے، اس وقت میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ آئندہ مجلسوں میں جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے مختصر طور پر آپ کو شریعت کا لغوی معنی بتاؤں. اصل میں شریعت کے معنی عام طور پر ہم لے لیتے ہیں مقررہ شے، لیکن ذرا یہ لفظ کہاں سے لیا گیا ہے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے. ہمارے ہاں کچھ محاورے استعمال ہوتے ہیں، شرعۃ الحلقہ اور اسی طرح شریعت الکفرہ. حلقہ تو آپ جانتے ہیں گول چیز کو کہتے ہیں، اور میں نے شریعت الکفرہ اس لیے بولا. کفرہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں سپنی وغیرہ کے لیے یہ ٹائر استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے کفرہ کا. تو اس ٹائر کو جب حرکت دی جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں شریعت. یعنی صرف ٹائر کا نام نہیں ہے شریعت، بلکہ شریعت کی اس حرکت کا نام ہے، یعنی ٹائر کی اس حرکت کا نام ہے شریعہ. تو اس کا مطلب ہے جب تک کسی چیز کو کوئی رخ نہ دیا جائے اس وقت تک وہ شریعت کہلاتی نہیں. اور قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں نا یہ آپ کو زیادہ وضاحت کریں گے. استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا. آپ کو پس منظر علم ہے کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ ایک ایسا رخ کیے ہوئے جس میں شکاری ان کو شکار کر سکتے تھے، اس لیے کہ جب اوپر آتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ شکاری اپنی چیز پھینکتے ہیں. تو اس لیے شرعات کا معنی یہ ہے، وہ ترجمے میں تو کہہ دیتے ہیں منہ نکالے ہوئے، لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے. مطلب ان کا رخ ہوتا ہے شکاری کی طرف، اس لیے کوئی چیزیں ڈالتے ہیں نا تو وہ چیزیں کھانے کے لیے آتی ہیں. تو اس لیے مراد یہ ہے کہ وہ رخ کیے ہوئے آتی ہیں. اسی لیے جب کسی کام کا کوئی ایک رخ متعین کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مشروع، اور مشروع کا ترجمہ منصوبہ ہے. مگر میں اس کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا. جب تک اللہ کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے جاری اور ساری نہ ہو جائے اس وقت تک وہ شریعت بنتی نہیں. میں آپ کو
اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے جو دینی مفتی حضرات ہوتے ہیں ان کو جدید قانونی جو انداز ہے ان کا علم نہیں ہوتا. قانون ہمارے ہاں عام طور پر اسمبلیاں اور پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، لیکن جب تک اس پر جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہو تو گورنر، اور اگر مرکزی معاملہ ہو تو صدر، جب تک اس کے اوپر سائن نہیں کرتا وہ قانون جاری نہیں ہوتا، وہ قانون بنتا ہی نہیں. اگر اسمبلی نے پاس بھی کر دیا ہو تو اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہ کرے تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. قانون کا نفاذ ضروری ہے. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں اسی طرح شریعت کا نفاذ ضروری ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جب تک اللہ وحی نہ کریں، اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو، کتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کیوں نہ ہو وہ شریعت بنتی نہیں. عقل جو ہے وہ سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، سارے رسول اکٹھے ہو جائیں، مفروضہ ہے. یہ جب تک اللہ حکم نہ دے کوئی چیز جو ہے وہ شریعت نہیں بنتی. تو یہ میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز معروف ہے کہ بھئی ابھی صدر کے سائن نہیں ہوئے. جب صدر کے سائن ہوگا قانون پھر بنے گا. تو اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ اس کو ایسے کہا جاتا ہے نفاذ. حقیقت میں نفاذ ہوتا ہی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ میں نے ابھی آپ کو اس کی کئی بہت اہم پہلو ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے، اس لیے میں فی الحال اس کو چھوڑ دیتا ہوں، مگر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ موضوع انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کسی حلقے کو یا ٹائر کو جو ہے وہ رخ دینا جو ہے وہ، اسی لیے ہمارے ہاں ایک اور لفظ ہے، وہ بھی میں آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ عربی لفظ استعمال تو کر لیتے ہیں لیکن جدید معاشرے میں اس کا مفہوم کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیئرنگ پارٹی، اور گاڑیاں چلانے والے جانتے ہیں ایک اسٹیئر ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے نا، میں تو ویسے پیار سے ڈرائیور کو قائد کہا کرتا ہوں. تو اسٹیئرنگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے جو بھی کمیٹی بنتی ہے نا کہ اس کو انجام دینا ہے، اسے عملی شکل دینی ہے، عملداری میں لانا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی. لیکن اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لجنہ تحضیریہ. لجنہ تحضیریہ ضاد کے ساتھ. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ شریعت اس لیے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے حکم نافذ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی آدمی پابند نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی یہ ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. جنگ احد کے بارے متعلق یہ آیتیں ہیں. سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شراب تو بھی حرام ہوئی نہیں تھی اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی، تو اللہ نے کہہ دیا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ شراب کا نفاذ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو باتیں ہیں نا کہ شریعت کا نفاذ کرو، یوں کرو، یہ اصل میں باتیں جو ہیں یہ بالکل ایک غلط مفہوم میں جا رہی ہیں. شریعت نافذ ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خاتم الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی شریعت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. اس لیے شریعت کی ہر چیز نافذ ہے. اس لیے کوئی حکمران ہو، کوئی اور ہو، وہ اس کا بغیر اعلان کیے ہوئے جو ہے وہ اس کا پابند ہے. چلیے اتنی بات تو ہو گئی، باقی باتیں پھر انشاءاللہ کریں گے. میں بتانا صرف اتنا ہے آپ کو کہ شریعت سے مراد، اس لیے امام ابن تیمیہ نے مختصر سے الفاظ میں جو ہے یہ بتا دیا کہ شریعت سے مراد کتاب و سنت ہے، قرآن حدیث. ہماری آپ تو شاید کوئی
اتنا ہوش میں ہو، لیکن مجھے الحمدللہ پوری ہوش تھی. یہ سن 85-86 کی باتیں ہیں جب شریعت بل کی باتیں ہوتی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ بڑے اختلافات پیدا ہوئے. تو پھر تمام مسلمان فرقے جس بات پر جمع ہو گئے تھے شیعہ سمیت، وہ اس بات پر جمع ہوئے تھے کہ شریعت سے مراد کتاب و سنت ہے. بس یہ شریعت کی تعریف ہے. اور یہ تعریف جو ہے یہ الحمدللہ اس بارے میں ابن تیمیہ کا جو تصور ہے نا وہ تسلیم کیا گیا. اور ابن تیمیہ نے تعریف شریعت کی جو ہے کتاب و سنت سے کی ہے. تو اس لیے یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے جو ابتدا کی ہے وہ صرف اس چیز کے متعلق کی ہے جو وہی ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ بات پھر شاید آئے کہ نہ آئے، میں اتنا بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ واقعہ ذرا سنیں گے تو یاد رہے گا. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، ان کے معاملات کی پیروی میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ام ایمن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی لونڈی تھی. تو جب ملنے کے لیے گئے تو وہ اتنا زاروقدار رونے لگیں کہ جو ہے وہ بات کرنی مشکل ہو گئی. تو وہ بیچارے تسلی دینے لگے، کہنے لگے میں اس بات پر نہیں رو رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ وہی بند ہو گئی ہے. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے نا کہ وہی ابھی جاری اور ساری ہے، یہ بڑا خطرناک تصور ہے. تو اس لیے میں یہ بات جو ہے وہ کوئی ذرا اٹھے نا، یہ آواز جو آ رہی ہے اڑا سکتا ہے کوئی؟ ہاں جی، کوئی جائے نیچے سے ہے یا یہاں یہ جی. چلیے میں نے آپ کو یہی بات بتانی تھی. اب ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ شریعت کے بارے میں کرنی ہے، لیکن تھوڑی سی بات اصول کے بارے میں ہو جائے. اصول میں نے کہا اس کا لغوی ترجمہ تو جڑ اور بنیاد ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ طریقے جو کسی کو استعمال کرنے کے، کسی چیز کے اوپر عمل داری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان طریقوں کو جو ہے وہ منہاج بھی کہا جاتا ہے. تو اصل میں جو کسی چیز کے مناہج ہوتے ہیں نا ان کو اصول کہتے ہیں. اور اس بارے میں بڑی اچھی بحث جو ہے وہ ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا آگے بڑھوں. تو سب سے پہلے جو الفاظ قریب المعنی ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قریب المعنی الفاظ یہ ہیں کہ اصول شریعہ سے کچھ لوگ مراد لیتے ہیں احکام اسلام. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ احکام اسلام جو ہے اس کی بحث جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حکم کے تحت آئے گی. تو ہمارے دستور کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا شریعت کے نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہمارے دستور کی روح سے جو ہیں وہ آغا خانی وغیرہ جو شریعت کو نہیں مانتے وہ مسلمان ہیں. قادیانی بھی مسلمان تھے. وہ الگ بات ہے کہ 1974 میں جو حالات بنے انہیں غیر مسلم قرار دینا پڑا. تو جو شریعت کو نہیں مانتے تو اس لیے ہمارے دستور کے اندر جو ہے وہ انگریزی الفاظ ہیں انجنکشنز آف اسلام. شریعت کا لفظ ہمارے دستور میں کہیں نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو دستور کے اندر کمزوریاں ہیں نا میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے، لیکن باقی تفصیلی بات پھر کریں گے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو میری اس گفتگو سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یہاں صرف اصول فقہ کی بات کروں گا. میں اصول فقہ کی بات نہیں کروں گا. ان دروس میں انشاءاللہ یہ اصول شریعت ہوں گی. اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ
میری جو گفتگو ہے وہ اصول قرآن سے بھی ہوگی اور اصول حدیث سے بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اصول عقیدہ سے بھی ہوگی، اصول فقہ سے بھی ہوگی، اور اسی طرح جو اصول تفسیر ہیں ان سے بھی، اور اصول قضاء سے بھی، اور اصول تاریخ سے بھی۔ یعنی چونکہ اصول سے میں نے آپ کو وہ اسالیب بتائے ہیں جو کسی چیز کو جو ہے وہ کام میں لانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اب شریعت کو کام کے لیے متحرک کرنا ہے، اور اس کی پابندی خود بھی کرنی ہے اور دوسروں سے بھی کروانی ہے، جسے ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں نا، یہ قریب المعنی ہیں، لیکن سب سے جو بڑا لفظ ہے اور جو سب کو جامع ہے وہ ہے شریعت۔ باقی جو آیت آج پڑھی گئی ہے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اس کے اندر بڑے بڑی عجیب نکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری جو گفتگو آگے چلے گی اس میں ہم کوشش کریں گے یہ تمام جو نکتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک تو شریعت کی تعریف پیش کی ہے، اور پھر وہ غرض و غایت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ ہم ان دروس میں جو ہے جب اصول شریعت پر گفتگو کریں گے تو ہماری غرض و غایت یہ ہے کہ تاکہ شریعت جو ہے وہ ایک فعال کردار کی صورت میں ان معاشروں میں آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اس کی دعوت جو ہے وہ پوری انسانیت کو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب انسانوں میں کوئی تقسیم ایسی نہیں ہے، جب تک ایک انسان بھی دنیا میں موجود ہے تو شریعت محمدیہ یہاں نافذ ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں شریعت محمدیہ کو نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو چند ایک کا نام دے دیتا ہوں، اگرچہ میں اس پر آج گفتگو نہیں کروں گا۔ اس میں پرویزیت بھی ہے، نیچریت بھی ہے، اور اسی طرح غامدیت بھی ہے، اور اسی طرح قادیانیت بھی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام کے تمام فرقے جو ہیں اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو یہ سب باطنی فرقے ہیں، اور جو ہمارے قدیم دور میں جو باطنی تھے آپ کو پتہ ہے ایک بہت اہم تحریک تھی جو تھی تو فلسفیانہ اور علمی تحریک تھی، اس کا نام تھا اخوان الصفا۔ یہ جو غامدیت ہے نا یہ اصل میں پوری اخوان الصفا کی تحریک سے متصل ہے۔ انشاءاللہ یہ پھر آپ کو میں وضاحت کروں گا۔ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ چونکہ آج وہ زندہ موجود ہے اور یہ کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہم نے وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی اہمیت ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ فقہ اور شریعت جو ہے اس کا فرق جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہو، چونکہ عام طور پر ہم الجھ رہے ہیں۔ اب ایران نے جو ہے وہ اپنے دستور میں لکھ دیا ہے کہ ہم تو پابند ہیں جعفری تعبیر کے، تو جعفری فقہ جو ہے وہ اب ان کے ہاں جو ہے وہ نافذ العمل ہے، وہ اس کی پابندی جو ہے وہ اپنے پر لازم قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے جو غیر جعفری ہیں وہ سب اقلیت میں ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی فرقہ مسلمان ہے تو وہ کبھی اقلیت میں نہیں ہوتا، فقہی اختلافات کے نتیجے میں اقلیت کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوئی اکثریت کے زون میں جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ فلاں اقلیت میں ہے تو یہ فتنہ ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو چند نام بتا دیے، لیکن یہ جب شریعت بل کی بحثیں تھیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ مسئلے جو ہے وہ نکھرے، اور اس سلسلے میں ہمارے بھائی اللہ انہیں غریق رحمت کرے، علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب، انہوں نے اپنی خطابت کے زور پر جو ہے وہ ایسے سوالات اٹھا دیے جن کا جواب دینا بڑا ضروری تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی اس تحریک کے نتیجے میں
بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر پیش ہوئیں۔ پہلے جو شریعت بل پیش کیا گیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ فقہ اہمیت رکھتی تھی، تو علامہ صاحب نے جو شریعت کا نعرہ لگایا تو ہمیں اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ پھر مسلمانوں کے تمام گروپوں نے مل کر جو ہے وہ شریعت کی تعریف درست کی، اور جو متفقہ شریعت بل جس کے اندر جو ہے وہ میں نے بتایا کہ جامعۃ المنصر کے جو رہنما تھے 2 بڑے، انہوں نے بھی سائن کیے تھے، اس پر اکٹھا ہوا تھا کہ شریعت سے مراد کتاب و سنت ہے، تو کتاب و سنت وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف کتاب و سنت کے پابند ہیں، کسی اور چیز کے نہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ فقہ وہی نہیں ہوتی، فقہ جو ہے وہ اصل میں جو اجتہاد کی بات جب آئے گی اس وقت اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو فقہ حقیقت میں اجتہاد کے جو حاصل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے فقہ۔ تو اس لیے جب اجتہاد کا جو حاصل ہوگی وہ فقہ ہوگی، تو اس لیے ابتدا میں جو ہے وہ ہم کسی فقہ میں نہیں پڑھتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ محدث کے پہلے صفحے پر ٹائٹل پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی گفتگو محدث میں کریں گے یہ سب کتاب و سنت کی حدود میں ہوگی بس، اور کتاب و سنت کے علاوہ فقہ ایک ہو، اور اجتہاد کبھی ایک ہی۔ نبی کا اجتہاد وہ سنت کا ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اجتہاد کبھی ایک نہیں ہو سکتا تو پھر جو اجتہاد کا حاصل ہے وہ ایک کیسے ہوگی؟ لیکن آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بھی 74-75 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی جھگڑا ہے کہ فقہ ایک نہیں ہے، اور ہمیشہ اس حربے کو استعمال کیا گیا جو بہت ایک زوردار معاملہ تھا، اور وہ ضیاء اللہ کا دور تھا۔ تو اس کے بعد پھر ضیاء اللہ کی وجہ شہید ہو گئے، تو غلام اسحاق خان جو ہے وہ صدر بنے۔ میرا چونکہ تعلق جو ہے وہ 40 سال ججوں کی ٹریننگ سے رہا، اس لیے میں عام طور پر اصول شریعت اور اصول قانون کا تقابل کرتا رہا، اور اس میں پھر ساری جو باتیں ججوں کو پیش آتی ہیں میں وہ بھی کرتا تھا۔ تو کچھ لوگ الحمدللہ میرے ساتھی بن گئے ججوں میں، اب ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن چند ایک معروف لوگ ہیں۔ ایک بدیع زبان کے قوس تھے، ایک ان کا ایک گروپ تھا، اس کے اندر کافی سینئر جج تھے، لیکن اس کے بعد جو لوگ جنہوں نے میری نقطہ نظر کے مطابق جو ہے وہ بہت اچھی ترجمانی بھی کی، ان میں جسٹس گل محمد خان کا خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاہور ہائی کورٹ کی جو ایگزیکٹو کمیٹی تھی، ہر ہائی کورٹ میں ایک انتظامی کمیٹی ہوتی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام تیار کیا ججوں کی ٹریننگ کا، اور ٹریننگ کا مقصد یہی تھا کہ ججوں کو جو ہے وہ شریعت کے ساتھ وابستہ کیا جائے۔ ہمارے آئین میں اگرچہ لفظ شریعت تو نہیں ہے، احکام اسلام کا لفظ ہے، اگرچہ یہ جو بات چلتی ہے نا، یہ آئین کے اندر بگاڑ ہے کہ فقہی مکتب فکر کے حوالے سے لوگوں کو تقسیم کیا جائے۔ ویسے یہ فتنہ جو ہے یہ ہمارے آئین میں موجود ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے ہاں شریعت کا نفاذ نہ ہو۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جب پیش ہوا تو یہ ضیاء اللہ کو پیش ہوا، ہائی کورٹ کا منصوبہ۔ تو جنرل ضیاء اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ جب ان کا حادثہ ہوا ہے تو وہ جو سکیم تھی نا جو ہائی کورٹ نے پیش کی تھی ججوں کی ٹریننگ کی سکیم، وہ بیرون ملک بھیجنے کی جو بات تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ صدر جو ہے وہ اس کی منظوری دے، ورنہ بیرون ملک ججوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو ہوا یہ کہ جنرل ضیاء الحق شہید ہو گئے، ان کا سارا سامان جل گیا، لیکن یہ سکیم نہیں جلی، یہ اور آگ باقی رہ گئے، اور مجھے جو چیز ملی ہے وہ اس سامان
سے جو چیزیں ملیں اس کی فوٹو کاپی میرے پاس ہے. تو ہم یہی سکیم لے کر جو ہے وہ غلام اسحاق خان سے ملنے کے لیے چلے گئے. ان کے بعد وہی تھے صدر پاکستان. ہم ان کے پاس گئے تو میرے ساتھ اس وقت اور بھی ایک دو آدمی تھے سینیٹر، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے لوگ تھے کلیدی اس میں صرف 3 ہی تھے. ایک جسٹس گل محمد اور ایک جسٹس خلیل الرحمان خان اور تیسرا میں تھا جن کا تعلق اس سکیم سے تھا. تو غلام اسحاق خان نے وہی معروف الجھن پیش کر دی کہ جی ہمارے ججوں کو کوئی شریعت کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے لیے ایک متفقہ فقہ تیار کر دیں، بس ہمارے جج بڑے قابل ہیں، متفقہ فقہ آ جائے گی تو سارے بہترین فیصلے کریں گے. مانا یہ ہے کہ نہ نومن تیل نہ رات دراج. فقہ کبھی متفقہ ہو نہیں سکتی تو اس لیے پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میں نہ بولوں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میرے ساتھی اللہ کے پاس چلے گئے جسٹس گل محمد خان کو، بڑی عمدہ بات کہی. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ محترم آپ ایک بات ذرا سوچیے، جو فقہ ہم تیار کریں گے کتنے بھی بڑے عالم ہوں، کتنے بڑے بڑے علماء ہوں، وہ ائمہ کیوں نہ ہوں، کیا وہ زبان جو ہے وہ کتاب و سنت سے بہتر ہوگی؟ کیا قرآن مجید کے الفاظ سے وہ بہتر الفاظ ہوں گے؟ جی اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ آپ بات کر رہے ہیں ایک متفقہ فقہ کی، قرآن مجید موجود ہے اور وہ مدون موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سنت بھی موجود ہے، تو کیا سنت سے بہتر کوئی فقہ ہو سکتی ہے؟ باتیں اصل میں چونکہ میرے ساتھ خود بیتی ہیں اس لیے میں کہیں زیادہ ادھر نہ نکل جاؤں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم حدود میں رہیں، اس لیے کہ میں نے کچھ نقطے اس لیے لکھ لیے تھے کہ بات حدود میں ہی جو ہے وہ ہو. تو میں نے آج آپ کو ایک تو موضوع کو متعین کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ شریعت اور اصول شریعت کے بارے میں جو ہے سارا کچھ ہوگا. اس میں نے آپ کو تفصیلات دے دی ہیں کہ جتنے بھی اصول کہلاتے ہیں، اصول قرآن ہو یا اصول عقیدہ ہو یا اسی طرح جو ہے وہ اور اصول تاریخ، اصول قضاء سے مراد یہ ہے کہ جو ججوں کو جو ہے وہ کن طریقوں سے فیصلے کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اتفاق سے پہلا دن تھا تو زیادہ گفتگو مجھے کرنی پڑی، لیکن آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا مذاکرہ ہوگا. اس لیے کہ اس کا جو نام ہے نا بنیادی طور پر ہم نے رکھا ہوا ہے مذاکرہ اور مناقشہ پروگرام. تو اسی لیے اس میں جو لوگ اس میں آ سکتے ہیں ہماری خواہشیں آ جائیں، اس لیے کہ جو باتیں اس طرح سنی جاتی ہیں نا وہ زوم پر شاید اس طرح انسان جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا. کیونکہ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا چہرے دیکھ کر، چہروں کے رنگ اتار چڑھاؤ وہ سارے بھی جو ہے وہ گفتگو کے اندر کام آتے ہیں. تو اچھا میں صرف ایک چیز جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ اور آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو جنگ ہے وہ لا دینیت سے ہے، اور لا دینیت کا ترجمہ جو ہے وہ سیکولرزم ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو تاریخ ہے، مذاہب کی تاریخ، اس کے اندر سب سے بڑا جو واقعہ ہے نا جدید معاشرے کے لیے وہ انقلاب فرانس ہے. اور انقلاب فرانس کے اندر جو چیز پاس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اب اجتماعی طور پر جو ہے وہ مذہب کا نام نہیں لیا جائے گا. اور ویسے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تو اگرچہ
300-400 سال پہلے کی باتیں ہیں انقلاب فرانس کی، لیکن ابھی ایک صدی تقریباً پوری ہوئی ہے. بہت بڑا ایک کام ہوا جن کا شاید عام لوگوں کو احساس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان خلافت عثمانیہ کے نام سے تقریباً اکٹھے تھے. تو خلافت عثمانیہ کو وہ جو جنگ عظیم تھی اول جو 1919 میں ختم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ ان طبقوں میں شامل تھا، ان ملکوں میں شامل تھا جو ہے وہ ادھر سے امریکہ وغیرہ اور جو برطانیہ وغیرہ نے جو اتحاد کیا تھا اس کے خلاف. تو جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا ہے تو مرے ہوئے سے بھی ایک عہد کیا گیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس نام کو استعمال نہ کر سکیں. وہ بڑا خطرناک نام سمجھا جاتا ہے. آج جب وہ نام کوئی لے لے تو بس پھر وہ دہشت گرد بن جاتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ حفاظت کر رہی ہے کہ وہ نام نہ آئے، وہ ہماری UNO کر رہی ہے. تو وہ ترکی سے عہد لیا گیا کہ کم از کم 100 سال تک خلافت کا نام نہیں لے سکتے، اور یہ 1923 میں عہد ہوا تھا. اب 100 سال جو ہیں وہ 2023 میں پورے ہو جائیں گے. اب یہ 22 ہے نا، صرف 1 سال رہ گیا باقی. تو آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی خطرناک لفظ ہے خلافت کا. تو اسی لیے اب جو ہے نا وہ جب کبھی خلافت کا نام آئے گا فوراً اس کے ساتھ دہشت گردی آ جائے گی. مگر میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اب کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی خلافت کا لفظ کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے. ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی لفظ خلافت کا استعمال کیا ہے، وہ دہشت گردوں میں شامل نہیں تھے. لیکن داعش کیونکہ آج کل ٹارگٹ ہے، میں ان چیزوں پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک آپ کو بتاؤں کہ خلافت کا نام بڑا خطرناک ہے. بلکہ اب ایک صورت جو ہے وہ بہت بڑی ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت اسلامی دنیا میں یہ لفظ جو ہے وہ بہت سے ملک استعمال کرتے ہیں، بہت سے ملک نہیں کرتے، لیکن عام طور پر لوگ فرق نہیں سمجھتے. ہماری اسلامی دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جو لفظ جمہوریت استعمال نہیں کرتے، اور اس کی بجائے وہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں. یا لفظ استعمال کرتے ہیں امارت کا، اور یا وہ استعمال کرتے ہیں بادشاہت کا. بادشاہت ویسے غیر اسلامی دنیا میں بھی برطانیہ بھی بادشاہ ہے، اور بھی 1-2 ملک جو ہے وہ بادشاہت کا نام لیتے ہیں، یعنی غیر مسلم. لیکن ہمارے مسلمانوں میں ایک تو سعودی عرب ہے اور ایک بحرین ہے، یہ اپنے یہ بادشاہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بنیادی جو ایک لفظ اب بہت ہی خطرناک ہو گیا ہے خاص طور پر طالبان کے حوالے سے، وہ لفظ امارہ ہے. امارہ کا جو لفظ ہے یہ اگرچہ استعمال ہوا ہے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب کے تمام شہزادے امیر کراتے ہیں، اور اسی طرح جو کویت کا حاکم ہے وہ بھی اپنے آپ کو امیر کراتا ہے. اچھا، موراکو کا جو نہیں، موراکو کا جو ہے نا بادشاہ، وہ تو امیر المومنین کہلاتا ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نام موجود ہیں، اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ داعش کے لیے امیر المومنین کا لفظ جو ہے وہ اب جائز ہو گیا ہے. انہوں نے بھی امیر المومنین کا لفظ اختیار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا دعویٰ ہے ریاست کا. تو اصل میں یہ دونوں چیزیں کیا جمع ہو سکتی ہیں کہ ریاست بھی ہو اور ساتھ اس کے جو ہے وہ عمارت بھی ہو. حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے متقابل ہیں. تو انشاءاللہ اس پر ایک مستقل جو لیکچر ہے اس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کہ میں نے صرف اشارہ کر دیا آپ کو کہ یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے، اور خاص طور پر اس طالبان نے جب معاہدہ کیا نا فروری 2020 میں، تو اس وقت اس معاہدے میں جو ہے وہ بڑی اس پر بات ہوئی کہ یہ امارہ اسلامیہ کا نام جو ہے وہ
استعمال نہ آپ کریں. انہوں نے کہا ہماری تو روح یہی. تو اس لیے جو معاہدہ ہوا وہ امارہ اسلامیہ کو مان کر ہوا. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن ویسے بعد میں اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ ہم اس بات کا کوئی پابند نہیں ہے کہ ہم افغانستان میں امارہ اسلامیہ کی حکومت مانیں. چلیے یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑتے، اس لیے کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ سیاست نہیں ہے، یعنی مکیاوری سیاست نہیں ہے. بس میں اتنی وضاحت کر دیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس لیے آج کا جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ سیکولرزم جو ہے ہم اس سے کس طرح اپنی جان چھڑائیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ جو بات سیکولرزم نہیں ہے وہ دہشت گردی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ تمام دینی مدارس، ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جو محکمہ تعلیم میں رجسٹرڈ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کا نام، دین کا نام جو ہے یہ فرقہ واریت ہے. تو اس لیے اگر مدارس کا کوئی تعلق ہوتا بھی ہے نا کسی وزارت سے تو وزارت مذہبی امور سے ہوتا ہے، اور وزارت مذہبی امور کا کام جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے. گویا کہ تمام کے تمام دینی مدارس جو ہیں ان کا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ علم کا لفظ جو ہے وہ اختیار کر لیا سیکولرزم نے. سیکولرزم کا عربی نام ہی علمانیہ ہے، یعنی علم انہوں نے لے لیا اور ہم جو ہے وہ فرقہ وارانہ جہالت میں ہیں. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا آپ کو بتاؤں کہ جب کبھی مدارس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس میں دو وزارتیں آتی ہیں. ایک وزارت مذہبی امور آتی ہے اور ایک آتی ہے وزارت داخلہ. حالانکہ وزارت داخلہ کا تعلق تو امن و امان سے ہے. گویا کہ آپ مذہب کا جب نام استعمال کریں گے تو آپ جو ہے وہ اب دنیا کے اندر جو فساد اور دہشت گردی ہے نا اس کے دائرے میں آ گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دستور اس کا مزاج سیکولر ہے. اس لیے جو ہمارے ہاں جنہوں نے کبھی دستور دیکھا بھی کوئی نہیں وہ بڑی آرام سے بات کر دیتے ہیں کہ ہمارے دستور کے اندر کتاب و سنت سپریم لا ہے. انا للہ و راجعون. سپریم لا کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے دستور میں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاسیات کی تعریف میں دستور سے اوپر جو چیز ہو وہ دستور ہوتی ہے. دستور سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور میں نے آپ کو بتایا ہمارے پورے دستور میں شریعت کا لفظ نہیں ہے. تو اس لیے یہ صرف مولویوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ نہ شریعت ہے اور نہ نفاذ شریعت. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کھول دی ہے کہ اصل ہمیں جو خطرہ ہے نا وہ اس کن سے ہے؟ سیکولرزم سے. اور اس وقت UN اور اس کے ساتھ سپر قوتیں تمام کی تمام اس بات پر اکٹھی ہیں کہ مذہب کا نام استعمال نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کو اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو پیش ہے وہ کیا ہے کہ ان کو کوئی بھی نہیں مان رہا. حتیٰ کہ مسلمان ملکوں کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ یا تو انہیں سمجھ نہیں ہے اور یا وہ اس دباؤ کی وجہ سے انہیں تسلیم نہیں کر سکتے. اور میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ وہ وجہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں. ہمارے ہاں یہ عام مولویوں کی زبان پر آپ سنیں گے کہ ہمارا دستور تو اسلامی ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں ساری انشاءاللہ تعالی آئیں گی. اس لیے کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے میں آپ کے سامنے کیوں آیا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی تربیت ہوتی ہے اور اس تربیت کے مطابق پھر وہ میدان عمل میں آتا ہے. اللہ کی قدرت کہ ویسے تو میرا ابتدا سے مزاج یہ تھا کہ میں نے کام صرف ایک کرنا ہے اصلاح کا. اور میرے سامنے یہ قرآن کی ہمیشہ آیت یہی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. بس. اور اس کے متعلق عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، ترجمہ تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، کہ کسی بستی کی تباہی نہیں ہوتی جب تک کہ ان میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. تو عام طور پر کئی تقریروں میں نے سنا ہے اہل علم سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں نیک لوگوں
کی وجہ سے عذاب نہیں ٹلتے. جی چلیے، اصلاح کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کی اہمیت ہے. تو چلیے ماشاء اللہ آپ نے توجہ دلا دی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم آپ نے جو توجہ دلائی ہے سوالات ہو جائیں تو بہتر ہے. تو ہاں چلیے بات مزید کھل جائے. تو یہ میں نے آپ کو تمہید باندھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف اتنا بتانے کے بعد بات ختم کرتا ہوں کہ اتفاق سے میری پوری زندگی کی تربیت جو ہے وہ میری عملی جو اس وقت زندگی ہے، جو میں نے کام کیا ہے وہ تقریباً 62 سال ہے. یعنی میرے والد کا انتقال ہوا ہے 1959 میں، اور اس وقت سے مجھے عملی میدان میں میرے تایا جان محدث روپڑی نے اتار دیا تھا. تو اس کو تقریباً 62-63 سال جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور میں نے اس پوری زندگی میں جو مطالعہ کیا ہے وہ سارا جدید معاشرے کا کیا ہے، جدید تحریکوں کا، جدید معاشرے کا. اور اس لیے ان دروس کے اندر میرا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے شریعت کو فعال جدید معاشروں میں کیسے کرنا ہے. تو جدید معاشروں میں اگر آپ شریعت کی دعوت نہیں دے سکتے تو پھر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ شاخوں پر بیٹھے ہیں اور تنا جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تنے میں شامل کر دے، یعنی وہ معاشرہ جو مؤثر ہو سکتا ہے. اس لیے میں اس پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہماری OIC جو ہے نا وہ بھی UNO کی طرح کوئی ایک مقام حاصل کر لے. چلیے شکریہ. ہاں جی اب آپ سوالات کریں. آج کے جو ہے ان میں سے ادھر بھی پوچھنے کے لیے دوسرا کوئی سوال ہو تو ایک تو میں دو میرے ذہن میں ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شریعت کا جو مفہوم بیان کیا ہے یہ عام طور پر اس مفہوم کے مخالف ہے جو ہمارے ہاں معاشروں میں رائج، یعنی فقہی مکاتب میں یا فقہی مباحث میں پایا جاتا ہے. مثلاً ہمارے ہاں اس عنوان سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ تشریع الاسلامی. جی اور تاریخ تشریع اسلامی کا مطلب اصل میں فقہ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. جی قانون سازی کی تاریخ. ہاں جی. تو اب آپ نے جو شریعت کا مفہوم بیان کیا ہے تو اس میں تو آپ نے فقہ کو قریب قریب خارج کر دیا شریعت سے، اور آپ نے کہا شریعت صرف کتاب و سنت کا نام ہے اور فقہ جو ہے وہ حاصل اجتہاد ہوتا ہے. میں ویسے آپ کو صرف اس کی وضاحت میں وضاحت صرف 2 باتیں مختصر سے انداز میں. جی آپ کو پہلے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب شاہ عبدالعزیز بن سعود کے پاس مصری علماء آئے، اس میں ان کے اندر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فقہ سے وابستگی ہے. تو آئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک فقہ تیار کر دیتے ہیں بہت شاندار، تاکہ اس ملک میں آپ اس فقہ کے مطابق جو ہے وہ شریعت کا کام کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں کیا ہوگا. ہے جی کتاب و سنت کا جوہر. تو پھر کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر میں کتاب و سنت کو یہاں نافذ کر دوں تو جوہر تو اس میں آپ خود بخود آ جائے گا. تو انہوں نے پھر کتاب و سنت کا نفاذ کر دیا، اور آج سعودی عرب کا دستور جو ہے وہ لفظی طور پر اس میں یہ الفاظ ہیں دستور و ہا کتاب اللہ و سنت رسول. یہ پہلا مادہ ہے، پہلی شک. اصل میں اس کو آرٹیکل کہتے ہیں ہماری جدید زبان میں. پہلا آرٹیکل ہے دستور کا. اس کے اندر جہاں نام ہے نا کہ سعودی عرب کا نام یہ ہوگا، اس کے اندر ہی آگے یہ موجود ہے کہ دستور و کتاب اللہ و سنت رسول. یہ صرف سعودی عرب کے دستور میں ہے اور کسی اسلامی ملک کے دستور میں نہیں ہے. اچھا ایک تو میں مثال یہ ہے. دوسری مثال، چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اگرچہ سیاست سے تو اپنے آپ کو بہت دور رکھا ہوا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے بچا کے رکھے، دعائیں کرتا ہوں. لیکن جب یہ شریعت بل کی باتیں آئی تو ظاہر ہے کہ وہ علمی باتیں تھیں، مجھے اس میں شریک ہونا پڑا. تو میرے بڑے بھائی سمجھیے ویسے تو اس وجہ سے کہ حافظ اسماعیل روپڑی اور حافظ القادر روپڑی نے مجھے پالا ہے، تو اس وجہ سے میں تو ان کے ساتھ تھا ہی. سیاستدان تو ویسے حافظ القادر روپڑی تھے آگے آگے، لیکن صاف سی بات ہے کہ علمی کام جو ہے وہ سارے کا سارا وہ میں ہی کرتا تھا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ ہمارا جو شریعت محاذ تھا اس کے اندر
مولانا محسن نعیمی جو تھے انہوں نے مولانا عبدالقیوم ہزاروی صاحب کو آگے کیا ہوا تھا، وہ ان کی نظر میں زیادہ پختہ کار تھے. جامعہ نظامیہ جو ہے جو لوہاری دروازے کے اندر، اس کے وہ محتمم تھے. اب تو خیر سب وہ فوت ہو چکے. پریس کلب میں ہم کانفرنس کر رہے تھے سارے مسلمان گروہ اکٹھے ہو کر. تو اب صحافی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کیا آپ نے فقہ حنفی کا نعرہ ختم کر دیا ہے؟ آپ فقہ حنفی کے منکر ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ جب ہم کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں تو فقہ اس کے اندر موجود ہے. یہ اصل میں مسلمان اگر اکٹھے ہو کر چلیں تو پھر یہ اعتراض بنتا ہی نہیں. ہم فقہ کے مخالف نہیں ہیں، ہم فقہ کی کتاب و سنت پر بالادستی کے مخالف ہیں. بالادستی وہی کی ہے بس. چلیے میں کوئی اور سوال کریں اس لیے کہ اچھا ہاں نہیں، اصل میں بتا ہوا کیا ہے، بنیادی طور پر قانون سازی کا ترجمہ ہے تشریع، کیونکہ قانون کو شریعت قرار دیا جاتا ہے. لیکن مشہور جو ہے وہ عدالتوں میں یہی ہے کہ فقہ قانون ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے مصری علماء کی یہی ذہنیت تھی. اور آپ دیکھیے عبدالقادر عودہ کی بڑی شاندار کتاب ہے جو اس نے فوجداری قانون جو ہماری یعنی اسلامی یعنی شریعت میں ہے اس کا تقابل کیا ہے انہوں نے جدید قانون سے. لیکن ایک بات جو ہے وہ جتنی بھی خوبیاں بیان کر رہے ہیں وہ فقہ کی نہیں ہیں، وہ ساری شریعت کی ہیں، لیکن ذہن میں ان کے فقہ ہی ہے. تو اس لیے مصری علماء کا ایک ہی کام ہے کہ وہ فقہ کا لفظ جو ہے اس کے اتنے گرویدہ ہیں. اور اسی کے نتیجے میں ہو کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں نا کہ بھی کتاب و سنت، وہ کہے گا نہیں آگے بتائیے آگے کیا ہے. مطلب یہ کتاب و سنت تو اصل میں تمہید ہے، اس کو چھوڑ دیں، آپ اصل بات کریں. تو اس لیے فقہ کا مقام میرے خیال میں یہ اجتہاد کے بعد ہم یہ بات کریں گے. آج آپ اس کو مختصر رہنے دیں اور کوئی سوال کریں پورے 10 سے ادھر. ہاں جی دوسرا آپ نے شریعت کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کسی چیز کو عملاً متحرک کر دینا، جاری کر دینا، فعال کرنا، فعال کرنا. جی تو جب ہم شریعت کو عملاً فعال کر دیتے ہیں جی تو اس کے نتیجے میں جو صورت سامنے آتی ہے وہ تو فقہی ہے. اصل میں یہی وہ غلطی ہے بنیادی. میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں، پہلے آپ فقہ تیار کرتے ہیں پھر شریعت کا کام کرتے ہیں. فعال جب کرتے ہیں نہیں، فعال تو آپ فعال کرنے کا مطلب ہے جب معاشروں پر اور انسانوں پر اس کا اطلاق شروع ہوتا ہے. جی ہاں، تو اس وقت اس کے وہ اطلاق جس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ساری فقہ ہوتی ہے. نہیں، فقہ کا اطلاق، فقہ کا استعمال ہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پتہ کیوں نہیں ہوتا. فقہ تو ہوتی ہے پیش آمدہ جب مسئلہ ہوتا ہے نا آپ کے سامنے، نہیں سن لے ذرا، پیش آمدہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. اصل میں فقہ بنتی ہے فتاووں کو جمع کرنے سے، اور فتویٰ جو ہوتا ہے وہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو پھر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یہ جو ایک مسئلہ پیش آیا ایک مخصوص واقعہ کی صورت میں، اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ اس کو فقہ عام قانون بنا دیں، یہی تو وہ بگاڑ ہے. فقہ کی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو مسئلہ آپ کو پیش آیا اس وقت آپ نے حل کر لیا، تو وہ اس میں فقہ سے نہیں حل ہوتا. وہ حقیقت میں کتاب و سنت کے ساتھ فقہا کی آراء تو آپ لیتے ہیں، لیکن اصل جو آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فقہا کی آراء میں سے اس رائے کو جو ہے وہ ترجیح دینی ہے جو کتاب و سنت سے اقرب ہو بس، اور جو کتاب و سنت کا صحیح مفہوم اور مراد ہو اس پیش آمدہ موقع پر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو فقہی تدوین سے پہلے کی ہے، یعنی اگر دوسری صدی ہجری یا اس سے پہلی صدی ہجری کی جو تاریخ ہے جی اس میں بھی جی جب کسی شریعت کے مسئلے کا عملاً نفاذ ہوتا ہے تو صحابہ میں اور تابعین میں اس کی کئی تعبیرات ہیں نفاذ میں. جی جب اس کی تعبیرات ایک سے زیادہ ہیں جی تو وہ تو پھر مسئلہ ہونا ہے جب اپنے شریعت کو عمل میں لے. میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، اسی میں سوال میں آپ سمجھ جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے کون سی فقہ نافذ تھی، کون سی فقہ نافذ ہوتی تھی؟ میں گزارش کرتا ہوں جی، اصل میں نے سوال یہ کیا ہے کہ مجھے کسی شخص کی فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیے نا، اب آپ ابھی آ گئے فقہ کی مخالفت میں. نہیں فقہ مخالفت، فقہ کا نفاذ ہوتا ہی نہیں اصل میں.
ہوتا پتہ کیا ہے، دیکھو میں آپ بتاؤں، ابن تیمیہ کی عبارت ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ان لوگوں سے پہلے بھی تو آخر مسلمان تھے، وہ سارے کوئی علماء نہیں تھے، بہت بڑے بڑے بدو بیچارے عامی لوگ تھے، اس وقت جو ہے فقہ آراء پر نہیں، صحابہ کی فقہ آراء پر عمل نہیں ہوتا تھا. آپ کو بتاؤں ہر آدمی جو ہے، اگر یہ بات ہو تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم عثمانوی ہو یا علوی ہو، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بل انا علی ملت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی ملت پر ہوں. اصل میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہے وہ فقہ کی خرابی ہے کہ فقہ کو قانون عام کی شکل دے دی گئی ہے، یہ خرابی ہے. اور اس کے اندر دوسری خرابی میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ خرابی کی بات نہیں کر رہا استاد جی، میرا سوال اور ہے، طالب علمانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ عملاً جب جاری وہ صحابہ کے معاشرے پر ہوئی جی تو صحابہ فقہا جو تھے، صحابہ علماء جو تھے، جی انہوں نے اس شریعت کی کئی تعبیرات کی، وہ موجود ہے ہماری تاریخ فقہ میں. پھر تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جب شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، جو آپ نے شریعت کی تعریف کی ہے، شریعت عملاً جاری ہوتی ہے، افراد پر اس کا انطباق ہوتا ہے یا معاشرے پر اس کا اطلاق شروع ہوتا ہے، تو اطلاق جس چیز کا ہوتا ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو شریعت میں تو اطلاق ویسے بھی نہیں، شریعت تو ایک ہی ہے. جی تو یہ جو چیز جاری ہو رہی ہوتی ہے ہر دم، وہ کیا ہوتی ہے؟ میں اصل میں کیوں اس بات سے ابھی بچ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ آپ کو بتاؤں. آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ ابھی بولا ہے، اطلاق اجتہاد کا نام ہے، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے وہ اجتہادی ہوتا ہے. صحابہ نے، عوام صحابہ بھی اس بات کے قطعاً قائل نہیں تھے کہ فلاں کی بات ہے. عوام صحابہ میں بھی انداز یہ تھا کہ کوئی اگر اجتہاد کسی سے فتویٰ پوچھا، بلکہ وہاں اجتہاد کی حیثیت بھی عام نہیں تھی. اجتہاد تو اس کوشش کو بولتے ہیں جو کسی پیش آمدہ مسئلے کے موقع پر کی جاتی ہے، تو اس اجتہاد کے بعد فتویٰ بنتا ہے. اصل میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ابھی اجتہاد کی جب ہم بات کریں تو اس کے اندر پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ فقہ کی کون سی صورتیں افراط اور تفریط کی ہیں اور فقہ کی حیثیت کیا ہے. کچھ آن لائن سوالات بھی ہیں. ہاں میں کہتا ہوں کہ وہ کر لیں، اس کو اس موضوع پر رہنے دیں جب ہم اجتہاد کی بات کریں گے. جی آئین پاکستان کے حوالے سے جی آپ نے چونکہ کہا کہ اس میں شریعت آپ نے، لیکن یہ بھی کہا کہ شریعت جو ہے کتاب و سنت کا نام ہے نا. جی کتاب و سنت کو اور اس کی حاکمیت کو اور اس کے قوانین کی بالادستی کو لفظاً باقاعدہ نصاً آئین میں ذکر کیا گیا ہے. کہاں؟ یہ بھائی بھی پوچھ رہے ہیں کہ دستور میں ایسی شکوں کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کہاں ہے؟ جن میں کتاب و سنت کی حاکمیت؟ بتائیے کہاں ہے؟ یہ اصل ہے اس میں آرٹیکل 237 وغیرہ میں بعض آرٹیکل بالکل نہیں ہے. آپ کو بتاؤ، مطلب ابھی سامنے نہیں ہے. نہیں آپ کے سامنے الفاظ نہیں، میں آپ کو الفاظ سنا دیتا ہوں. اصل میں نہیں، میں سنیے، میں نے ایک بات کہی ہے جو آپ نے غور نہیں کیا. نہیں میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ انجنکشنز آف اسلام کا لفظ ہے. اب جو بات ہے نا ہماری کہ انجنکشنز آف اسلام سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا کتاب و سنت ہے یا اس سے مراد فقہی احکام ہے؟ اصل میں یہ بات آئے گی حکم کے تحت، اس لیے اس بات کو ذرا اس وقت تک کے لیے چھوڑ دیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یعنی ہمارے آئین میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا، یہ لفظ موجود نہیں ہے. ہاں یہ لفظ موجود نہیں ہے. ہمارے آئین میں لفظ کیا ہے؟ انجنکشنز آف اسلام. قرارداد مقاصد میں یہ الفاظ ہیں، اور یہ دوحہ 227 ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑے بگاڑ ہیں جو آپ نے کبھی غور نہیں کیا. ویسے میرا جو مضمون ہے نا، جو مئی 2017 کے محدث میں شائع ہوا ہے عدالتی نظام کے بارے میں، اس کے اندر اس کو آپ پڑھیے تو آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قانون اس وقت تک پاس نہیں ہوتا جب تک اسمبلی کے اندر قانون بن کر جو ہے وہ اس کا سائن نہ ہو جائیں. ہوا یہ کہ ایک اعلان کر دیا گیا کہ 700 دیت کا قانون جو ہے وہ یہاں لاگو ہوگا پاکستان میں. لیکن
وہ لاگو ہو نہیں رہا تھا. فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی آیا, فیڈرل شریعت کورٹ میں بحثیں آئیں, 56 قوانین ایسے تھے جو کتاب و سنت کے مخالف قرار دیے گئے. یہ اسی طرح یہ جو خاص طور پر فوجداری قوانین اور جو ضابطہ فوجداری, یہ 2 قسم کے قوانین ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ 1991 میں اس کے قریب ہم عدالت میں چلے گئے, سپریم کورٹ میں. اس وقت مسئلہ یہ سپریم کورٹ کے بینچ میں تھا اور اس کے ہیڈ تھے افسر عبداللہ صاحب. ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی یہاں قصاص و دیت کا جو اسلامی قانون ہے وہ نافذ نہیں ہو رہا, ہونا چاہیے. اس میں اب اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. قصاص و دیت کا قانون جو ہے وہ مسودہ موجود تھا, لیکن ابھی تک اس کو وہ عدالت پیش نہیں کر رہے تھے, اسمبلی میں پیش نہیں کر رہے تھے. ابھی پتہ ہے کتنا وقت اور لگ جانا تھا. ہوا یہ کہ جب ہم نے سپریم کورٹ میں گئے تو ایک افسر عبداللہ صاحب ذہنی طور پر مسلمان آدمی تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ ہیڈ تھے شریعت بینچ کے سپریم کورٹ میں. انہوں نے جب باتیں سنی دونوں طرف کی تو کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ کتنی مدت میں آپ نافذ کریں گے یہ 56 قوانین کے متعلق کہہ دیا گیا تھا عدالت میں کہ یہ غیر اسلامی ہے, تو یہ آپ ان کو اسلامی کب بنائیں گے. انہوں نے کہا جی 12 ربیع الاول, مجھے وہ دوسری تاریخ یاد نہیں ہے لیکن 12 ربیع الاول مجھے یاد ہے, 1991 کے کہیں قریب کی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں گے. اچھا, اب انہیں خطرہ تھا کہ یہ ہوگا نہیں, یہ صرف اس کا ٹالنا چاہتے ہیں. تو انہیں بڑے قیمتی الفاظ لکھے. یہ اس فیصلے میں جو اس وقت ہماری یعنی طرف سے جو تھا ریویو تھا اپیل کا سپریم کورٹ میں, تو اس کے اندر انہوں نے بڑی قیمتی الفاظ لکھے کہ اگر کتاب و سنت, اگر اسلامی احکام, لفظ کتاب و سنت انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا, اگر اسلامی احکام کا نفاذ 12 ربیع الاول تک نہ ہوا تو پھر جو کتاب و سنت کا لفظ وہاں بھی نہیں ہے, یہ جو ہمارے دینی لٹریچر میں جو اسلامی احکام ہے نا, جو اس وقت ان کی نظر میں مدون نہیں ہے, ان کا نفاذ ہو جائے گا, ہاں ان کا. اب یہ مصیبت بن گئی. تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی فقہ ہے کہ کون سی فقہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ جو ان کے پاس مسودہ ناقص تھا نا, اسی کی جلدی سے نوک پلک کر کے جو ہے وہ اس کو آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ کر دیا. تو اس وقت ہم چونکہ قصاص و دیت کا جو قانون ہے میں نے 20 دفعہ پڑھایا ہے, اس کے اندر اتنے بگاڑ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اصل میں جب فقہ کا نفاذ ہوگا تو پھر ایک ہی بات ہے, میں آپ کو صرف ایک مثال دے کر ختم کر دیتا ہوں. پہلی دفعہ اگر دنیا کے اندر کوئی فقہ تیار ہوئی ہے نا قانون کی شکل میں, تو خلافت عثمانیہ کے اندر ہوئی ہے 1876 کے اندر, مجلہ احکام الادویہ. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خلافت عثمانیہ صرف جو ہے وہ 76 سے لے کر 24 سال وہ لے لیں اور اس کے بعد 23 سال لے لیں, یعنی تقریباً 47-48 سال نافذ ہوئی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ حال کیا ہے اس قانون کا, آپ ایک لفظ سن کر کانپ جائیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سود جو ہے وہ شرعاً حرام ہے, قانوناً جائز ہے. یہ ہے وزارت الاحکام العدلیہ کی بات. انہوں نے شرع اور قانون کا فرق واضح کر دیا ہے. نہیں, یہ فقہ ہے, یہ آپ نافذ کر رہے ہیں مجلۃ الاحکام العدلیہ کہ قانوناً جو ہے یہ یعنی جائز ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ عملاً تو سودی کام کریں لیکن نیت صرف اتنی رکھیں کہ شرع میں حرام ہے. استحلال کے مسئلے میں نہ وہ پھنس جائیں, اس لیے میں آپ کو بتاؤں. نہیں, اصل میں پتہ ہے یہ باتیں ہیں دراصل اجتہاد کے بعد کی باتیں. آپ ان کو ذرا ابھی سوال کو ذرا, اس میں کیا مسئلہ ہے, انجنکشنز جو ہیں, انجنکشن احکام کو کہتے ہیں. تو یعنی انجنکشن کا معنی ہوتا ہے جس کی قصص جو ہیں, ہاں جی, قصص اور امثال جو ہیں جو شریعت میں کتاب و سنت میں, وہ تو نہیں قانون بنے گا نا. نہیں وہی نہیں, سعودی عرب میں وہی قانون ہے. اصل میں یہ بات جو ہے نا قبل از وقت آج آپ نے چھیڑ دیا, میری جو آئے گی نا بات, ہاں آپ یہ موضوع انشاءاللہ آئے گا. اور کوئی سوال ہے تو لے لیں کہ دستور کے اندر خود قرآن کے الفاظ نافذ ہوتے ہیں یا قرآن کی فقہ نافذ ہوتی ہے, یہ اصل میں وہی باتیں ہیں. انشاءاللہ یہ آئیں گی پھر انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے شیخ, میرا خیال ہے آج کا ہمارا یہ محاضرہ
انشاءاللہ آئندہ سے یعنی یہ مجلس جو ہے پوری تنظیم کے ساتھ آگے بڑھے گی. تو استاد جی نے اعلان کرنا تھا شاید وہ کر نہیں پائے. تو انشاءاللہ اگلا ہمارا جو اسلوب ہوگا محاضرات کا, اس میں استاد جی نے جو طے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاطبی کی الموافقات کے اسلوب کو پیش نظر رکھیں گے, اور جو انہوں نے ادلہ کی تقسیم کی ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. تو اگلا موضوع جو ہے انشاءاللہ وہ کتاب اللہ پر ہوگا. ویسے بتا دیں کہ شاطبی نے صرف 3 چیزیں, شاطبی نے 3 چیزیں بیان کی ہیں, کتاب اللہ, سنت اور اجتہاد بس. اور باقی جتنے بھی مبحث ہیں جن کو ہم ادلہ اجمالیہ وغیرہ کہتے ہیں یا ادلہ شریعہ یا ادلہ مختلفہ, وہ اجتہاد کے ذیل میں آئیں گے. تو انشاءاللہ اگلی گفتگو انشاءاللہ جو ہے وہ کتاب اللہ پر ہوگی. تو اب آپ نوٹ کر لیں, انشاءاللہ اثر کے نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس پہ یہ بات بھی آئے گی جو ابھی انہوں نے چھڑی ہے کہ